اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ کو اپنے اس چینل حافظ وائس چینل کے اندر خوش آمدید کہتے ہیں۔ اگر آپ ہمارے اس چینل پہ نیو ہیں تو پلیز سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور گھنٹی کے بٹن کو دبانا مت بھولیے گا۔ ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں حضرت مولانا قاری حنیف ملتانی صاحب کا خصوصی خطاب، سماعت فرمائیے گا۔ میں بھی سنتا ہوں، آپ بھی سنیں۔ تو اگر آپ کو ہماری یہ کاوش اچھی لگے تو پلیز سبسکرائب لازمی کیجیے گا اور خطاب پورا سنیے گا۔ چلتے ہیں خطاب کی طرف۔ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنا ابن ذبيحين صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ کیسٹ تیار کردہ رانا برادرز اسلامی کیسٹ سینٹر نزد مدنی جامع مسجد، خطیب قاری مدنی صاحب، شارع راشد، بہاولپور روڈ، ملتان، پاکستان۔ قرآن کریم کی یہ آیات اس وقت تلاوت کی گئی 23ویں پارے سورہ صافات کی چند آیات ہیں۔ خداوند عالم نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے مشہور واقعے کو، ان کی قربانی والے قصے کو ان آیات میں بیان فرمایا۔ جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا، گزشتہ جمعے میں فضائل بیت اللہ کے سلسلے میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے خاندان ابراہیمی کو نوازا اور ابراہیم علیہ السلام پر بڑی مشکلات آئیں، انہیں انتہائی دکھوں کا سامنا کرنا پڑا۔ آزر کے گھر میں پیدا ہوئے جو بت پرست نہیں بلکہ بت گھر ہے، خدا بناتا ہے۔ مولانا تاج محمد صاحب امروٹی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، رب روٹھے تو مت کھسے۔ خدا جب کسی سے ناراض ہوتا ہے تو پہلے عقل کا دیوالیہ نکلتا ہے۔ خلیل اللہ کا والد خدا بنایا کرتا تھا، پتھروں کے خدا، اور بنا کر کے بیچا کرتا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کے سر پر ٹوکرا بھر کے رکھ دیا خداؤں کا کہ بیٹا بیچ کے آؤ معبودوں کو، خداؤں کو۔ جب کسی قوم کی مت ماری جائے وہ خدا کو بھی بیچنے لگ جاتے ہیں۔ آج کل بھی ہمارے ہاتھ نہیں لگتا، ورنہ سودا تو ہم بھی کر لیتے خدا کا، قابو میں ہمارے نہیں۔ جہاں تک اس کے قدرت اور مناظر کا تعلق ہے اس میں تو ہم کمی کرتے نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام لے کے چلے جاتے اور آواز لگاتے، لے لو خدا پر ہیں جھوٹے، اب کون لے؟ اور اگر کسی نے بھول بسر کے لے بھی لیا تو وہ اگلے دن واپس کر دے کہ اس کا تو ناک ٹوٹا ہوا ہے، اس کا تو کان ٹوٹا ہوا، خدا بدل دے۔ ابراہیم علیہ السلام پر خدا بدل کر ٹوکرے میں نہیں رکھتے تھے، ان کو نیچے گھسیٹ کر لاتے۔ باپ کہتا تو اتنا بے ادب ہو گیا، اتنا گستاخ ہو گیا ہے، خداؤں کو نیچے گھسیٹ کے لاتا ہے۔ ابراہیم علیہ
अलैहिस्सलाम फरमाते अब्बा जान, जब लोगों ने खुदाओं को मोड़ दिया तो मैं इनको सर पे उठा करके, बात बढ़ती चली गई। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मौका पा करके एक रोज पकड़ लिया अपने अब्बा जान को। कुरान कहता वज़कुर फिल किताब इब्राहीम इन्नहु कान सिद्दीक़न नबिय्या। ऐ मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपनी किताब मुकद्दस में जिक्र करो इब्राहिम अलैहिस्सलाम का, वो बड़े सच्चे प्यारे नबी थे। इज़ क़ाल लिअबीही या अबति लिम तअबुदु मा ला यस्मउ वला युबसिर वला युगनी अन्का शैआ। ए मेरे अब्बा जान, जिन खुदाओं को मेरे सर पे रखता है, जिनकी तू पूजा करता है, जिनको रात दिन बैठ के तराशता है, ये ना सुनते हैं, ना देखते हैं, ना नफे दे सकते हैं, ना नुकसान पहुंचा सकते हैं, ये तो किसी चीज के भी मालिक नहीं। या अबती इन्नी क़द जाअनी मिनल इल्म मा लम यातिक फत्तबिअनी अहदिक सिरातन सविय्या। मेरे अब्बा जान, मेरी बात मानो, मुझे अल्लाह पाक ने इल्म की दौलत से नवाजा है। मैं ऐसे खुदा का पता बताऊंगा जिसकी शान ये है ला इलाहा इल्ला हुवा युहयी व युमीत, जो हर वक्त जिंदा है और इस हाल में रहता है। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। उस खुदा की परस्तिश करो, उस खुदा के सामने आजिज़ी करो, उस खुदा से अपनी बिगड़ी बनाने की इल्तिजा करो। ओ उजड़े हुओ, उस मालिक को पुकारो, बिछड़े हुओ, उस मालिक के सामने जाकर के आजिज़ी करो जिसने सारे जान को बसाया हुआ है। फरमाया ला ताखुज़ुहु सिनतुन वला नऊम, ना वो सोता है, ना उसे नींद आती है, ना वो किसी किस्म का आराम करता है। वो खाने से भी पाक है, वो पीने से भी पाक है। फरमाया ऐ मेरे नबी, मेरी जात लोगों को समझा दो, कुल कहो अल्लाहु अहद। ऐ मेरे महबूब, इन लोगों को बताओ कि खुदावंद आलम की जात यकता है, अल्लाह। उसकी औलाद कोई नहीं, उसके माँ बाप ऊपर के रिश्तेदार कोई नहीं। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, उसका साथी हमसर शरीक खानी कोई नहीं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप को समझाया, या अबति ला ताबुदिश शैतान इन्न शैतान कान लिर्रहमानि असिया। ये मेरे अब्बा जान, शैतान की पैरवी ना करो, शैतान की इबादत ना करो, उसके कहने में मत चलो। वो इंसानों का खुल्लम खुल्ला दुश्मन है। बजाय इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बात पे कान धरने के, सोचने के, गौर फिक्र करने के, अकल करने लगा और कहने लगा क़ाल अराग़िबुन अंता अन आलिहती या इब्राहिम। ओ इब्राहिम, मैं समझ गया तेरी बात को, तू तो मेरे खुदाओं का मुनकिर है, तू मेरे माबूदों का मुनकिर है, तू खुदा के सिवा किसी को भी नहीं मानता। लइल्लम तंतहि लअरजुमन्नका वहजुरनी मलिया। चला जा मेरी आंखों के सामने से, वरना तुझे इतने पत्थर मारूंगा, मार मार कर तुझे हलाक कर डालूंगा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम फौरन उठ खड़े हुए और फरमाने लगे क़ाल सलामुन अलैक। लो अब्बा जान, फिर मेरा आखिरी सलाम लो। सअस्तग़फिरु लका रब्बी इन्नहु कान बी हफिया। ए मेरे अब्बा जान, जब भी मौका मिला
بھیجا، جب بھی مجھے اللہ نے توفیق دی میں اپنے پروردگار کی حضور میں آپ کے لیے مغفرت کی دعا کرتا رہوں گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے وطن چھوڑ دیا، دوسرے وطن کا ارادہ کر لیا، ابھی وطن میں نہیں پہنچے، فلسطین میں ہے۔ لوگوں کو پتہ چل گیا کہ یہاں پہ ایک شخص اس قسم کا عقیدہ رکھتا ہے، وہ خدا کی ذات کے سوا کسی کو نہیں مانتا۔ میلے کا موقع آ نکلا، لوگ میلے میں جا کر کے شامل ہو گئے۔ بت خانہ بہت بڑا بنایا ہوا تھا، سارے کے سارے اس میلے میں جا کر کے شریک ہو گئے۔ ابراہیم علیہ السلام اس بت خانے میں چلے گئے، جا کے بتوں کا کسی کی ٹانگ توڑ دی، کسی کا پیر توڑ دیا، کسی کا ناک کاٹ دیا، کسی کا کان کاٹ دیا۔ جو سب سے بڑا بت تھا کلہاڑا اس کے کاندھے پہ رکھ کے چلے آئے۔ واپس آئے تو کہنے لگے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ معاملہ کس نے کیا؟ آپس میں باتیں چل پڑی، پوچھ گچھ ہوئی۔ کچھ لوگ کہنے لگے قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، ایک نوجوان ہے جس کا نام ابراہیم ہے، وہ اکثر ان کی برائی کیا کرتا ہے، وہ انہیں مانتا ہی نہیں۔ اکٹھے ہو کر کے آ گئے، قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم، اے ابراہیم ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ تم نے معاملہ کیا ہے، یہ کام کس نے کیے؟ کون تھا ایسا یوں کرنے والا؟ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ چلو دیکھتے کون ہے۔ تو وہ ایک کے کاندھے پہ جو کلاڑا رکھا ہوا تھا فرمایا اس سے پوچھو نا کہ جو کلاڑا لیے کھڑا اپنے کاندھے پہ، اس سے معلوم کرو کہ ان کو مار کس نے دی ہے۔ اور وہ سارے کہنے لگے ابراہیم تو عقل مند آدمی ہو کر کیسی باتیں کرتا ہے، یہ کہ کبھی بولا کرتے ہیں۔ بس ابراہیم علیہ السلام کو بات کرنے کا موقع مل گیا، فرمایا جب یہ بولنا نہیں جانتے تو تمہارے حاجت روا کیسے ہو گئے، تمہارے مشکل کشا کیسے بن گئے؟ آج وہی بات دہرائی جا رہی ہے، کرتے سے ننگا آگا ولی، منجو ننگا پکا ولی، جو بالکل دمادم مست قلندر ننگا پھر رہا ہو، یوں کہ یہ بہت پہنچا ہوا بزرگ ہے، بڑا ولی اور کتب ہے، یہ جو کہتا ہے وہی ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ننگا پھرتا ہے۔ کیا عقیدہ ہے، کیا یقین بنا مسلمانوں کا؟ ننگے کو ولی، جسے اپنا تن کجنے کی، اپنی شرمگاہ ڈھانپنے کی تمیز نہیں، وہ تیرا مشکل کشا کیسے ہو جائے گا؟ وہ تیری حاجت روائی کیسے کرے گا؟ جسے اپنے ننگ کا پتہ نہیں، جسے اپنی شرم کی جگہ چھپانے کا احساس نہیں، بیچارے کو عقل نہیں، اللہ پاک نے اس کی عقل لے لی، وہ تیرا حاجت روا کیسے ہوگا؟ اور آج عام طور پہ یہ ذہن بنا ہوا ہے، جتنا کوئی ننگا پڑا رہے گا نا، لوگ عورتیں زیادہ سے زیادہ جا کر ایسے لوگوں سے منتیں مانگیں گی، اپنے لیے دعا کے لیے کہیں گی، اور ان کی گالیوں کا ترجمہ نکالتے ہیں۔ یہی تعلیم دی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کلمے کا یہی مطلب سمجھ میں آیا، لا الہ کوئی نہیں سوائے ایک کے، کوئی تمہارا حال جاننے والا نہیں، کوئی تمہارا خدا اور معبود نہیں۔ ایک دفعہ ایک ملنگ مل گیا، میں نے کہا کہ آپ نماز نہیں پڑھتے؟ انہوں نے کہا میں تو بچوں نماز پڑھتا۔ تو میں نے اس کو پکڑا کہ روٹی باہر سے کھاتا ہے، پانی باہر سے پیتا ہے، نماز بچوں پڑھتا ہے، یہ کیوں؟ نماز نہیں، روزہ نہیں، تلاوت نہیں، مصطفیٰ کریم کی ارشادات اور فرمان کے سراسر خلاف، لوگ اس کو ولی کہتے ہیں۔ جس کی شکل نبی کی شکل سے مخالف ہو، جس کا لباس نبی کے لباس سے مخالف ہو، جس کی بود و باس نبی کی بود و باس کے خلاف ہو، جس کا طرز زندگی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہوگا، وہ ولی کیسے ہو سکتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کو موقع مل گیا بات کرنے کا، فرمانے لگے قال فتعبدون من دون
شيئا ولا يغركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله ان کی عبادت کیسے کرو گے جنہیں کسی قسم کا علم نہیں، نہ بولنے پہ قادر ہے نہ نفع نقصان پہ قادر ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں تمہاری بگڑی بنانا تو بڑی بات ہے، لن یخلقوا ذبابا، او لوگو یہ تو سارے جان کے ولی مل جائیں، کتب ابدال مل جائیں، سارے جان کے ولی اکٹھے، فقیر دویش قلندر اکٹھے ہو جائیں، فرمایا ایک مکھی کا پر بھی نہیں بنا سکتے۔ لن یخلقوا ذبابا، قرآن کریم ہے، لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے، ایک مچھر پیدا نہیں کر سکتے، ذرہ برابر کیڑا پیدا نہیں کر سکتے۔ او لوگوں یہ تمہیں راہ تو ضرور بتلانے والے ہیں، میرے محبوب ہیں، نیک بندے ہیں، کتب ان کو میں نے بنایا، ابدال ان کو میں نے بنایا، ولی میرے نبی کی پیروی سے بن گئے، لیکن یہ تمہارے حاجت روا مشکل کشا کبھی نہیں بن سکتے۔ ابراہیم علیہ السلام کو پکڑ کر چیخا کی تیاری کر لی، اتنا بڑا گستاخ ہے، اتنا بڑا بے ادب ہے، اسے اٹھا کر چیخا میں پھینک دو۔ ابراہیم علیہ السلام کو پنگوڑے میں بٹھا لیا، ہزاروں لاکھوں من لکڑیاں جمع کر کے آگ لگا دی، جب وہ سلگ گئی ابراہیم علیہ السلام کو اٹھا کر چیخا میں اندر پھینک دیا، فرشتوں میں کوہرام مچ گیا، خلیل اللہ چل رہے ہیں، آگ میں آ گئے، ہوا کا فرشتہ آ کر کے کہنے لگا خلیل اللہ پاک نے سلام بھیجا ہے، اگر آپ مجھے حکم دیں تو میں ہوا میں ساری آگ کو منٹوں میں اڑا دوں گا۔ ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں یہ بتاؤ میری حالت کا میرے رب کو علم ہے کہ نہیں؟ کہنے لگے ہاں علم تو ہے۔ فرمانے لگے او فرشتوں بیچ میں سے ہٹ جاؤ، خلیل جانے رب جلیل جانے۔ بارش والا فرشتہ اگر کی کہنے لگا اے خلیل اگر کہو تو میں بارش برسا کر کے ساری آگ کو بجھا دوں، ایک سیکنڈ میں آگ بجھ جائے گی۔ فرمانے لگے تجھے اللہ پاک نے بھیجا ہے یا خود آیا ہے؟ کہنے لگا میں خود ہی حاضر ہوا ہوں۔ فرمایا تیری امداد کی کوئی ضرورت نہیں، خلیل جانے رب جلیل جانے۔ آواز آئی میرے خلیل پھر میں آ گیا۔ آج بھی ہو ابراہیم ساگر ایما پیدا، آگ کر سکتی انداز ہے گلستہ پیدا۔ او ہوا والے فرشتے ہٹ جا، او بارش والے فرشتے ہٹ جا، اور دنیا کے نظام کو چلانے والے ملائکہ ہٹ جاؤ، اور فرشتوں ایک طرف ہٹ جاؤ، میرے خلیل نے خود میں جلیل کو یاد کیا ہے۔ اللہ پاک خود فرماتے ہیں قلنا یا نار کونی بردا، اے آگ میں خدا تجھے خود کہنے آیا ہوں، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ میرے خلیل پہ ایسی ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ٹھنڈی بن جا، جو تکلیف دینے والی ٹھنڈ بھی نہ ہو، پریشان کرنے والی ٹھنڈ بھی نہ ہو، اسی طرح سے مضر بھی نہ بیٹھے۔ ابراہیم علیہ السلام کو چیخا سے بچا لیا، تم میرا نام لیتے ہو، میری توحید کے لیے مار کھاتے پھرتے ہو، ابا نے گھر سے نکال دیا، وطن سے بے وطن ہو گئے، باہر تشریف لائے، پھر ملک چھوڑ دیا، چل پڑے، ملک مصر سے گزر ہو رہا ہے، حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ہے، مصر کے بادشاہ کو نوکروں نے ملک کے لوگوں نے اطلاع دی ایک نوجوان تیرے ملک سے گزر رہا ہے جس کی ساتھ نہایت ہی حسینہ خوبصورت قسم کی عورت ہے۔ بادشاہ بڑا بدماش تھا، بڑا ظالم اور نابکار تھا۔ یہ جو کئی ہمیں ٹکرے ہیں نا خبیث قسم کے بادشاہ، پتہ چلتا ہے کہ یہ انہی کی نسل سے ہے۔ یوں سمجھتے ہیں کہ ہماری تو چھٹی ہو گئی، جتنی چاہو شراب پیو، جتنی چاہو بدماشی کرو، انسانیت سے بھی گزر جاتے ہیں لوگ۔ حضرت سارہ کو گرفتار کر کے چلنے لگے، حضرت
سارا رونے لگی ہے میرے ابراہیم یہ کیا بنی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تسلی دی اللہ وارث ہے گھبراؤ نہ. میں خلیل اللہ کی آبرو میں خلیل کی آبرو رب جلیل کی آبرو ہے وہ خود نگہبانی فرمائیں گے. حضرت سارا شاہی محل میں لائی گئی. بادشاہ نے برائی کا ارادہ کیا. حضرت سارا فرمانے لگی مجھے 2 رکعت نماز کی اجازت دے. پتا چلا اگر کوئی عورت کسی بدماش کے ہاتھ سے چڑھ جائے اگر کئی مصیبت میں پھنس جائے اسے سارا کی سنت ادا کرنی چاہیے. اسے 2 رکعت نماز نفل ادا کر کے اپنی عزت کا سوال مالک کی کائنات سے کرنا چاہیے. حضرت سارا نے دعا فرمائی الہی میری آبرو تیرے خلیل کی آبرو تیرے خلیل کی آبرو اے رب جلیل تیری آبرو تو جانے آگے تیری مرضی. میں بے بس ہوں میں بے کس ہوں عورت ذات ہوں گھبرائی ہوئی ہوں. تیرا دروازہ کھٹکھٹانا میرا کام ہے میرے دامن کو بچانا یہ تیرا کام ہے. یہ بادشاہ ہے میں غریب عورت ہوں نبی کی گھر والی فاقوں کی پرواہ نہ کی بھوک کی پرواہ نہ کی. آج عزت کا مسئلہ آ پڑا او مالک کی کائنات میری عزت بچا لے. علماء کرام نے بھی لکھا ہے حضرت سارا کی جب دعا ہوئی اس ظالم کے ہاتھ پاؤں میں ساری جان میں درد شروع ہو گیا کانپنے لگا اور کہنے لگا میرے لیے دعا کر دے میں کچھ نہیں کہوں گا. ہائے نبی کا گھرانہ کتنا کریم ہوتا ہے ورنہ کہتی تڑپتا رہو میں تیرے لیے دعا کیوں کروں. حضرت سارا نے ہاتھ اٹھا دیے اے اللہ اے زمین و آسمان کے مالک یہ وعدہ کرتا ہے کہ میری بے عزتی نہیں کرے گا تو اسے صحت عطا فرما دے. آج ہمیں تھوڑا سا کوئی رنج دے کر تھوڑی سی کوئی بات کہہ کر دعا کرا کے تو دیکھے بلا. اگر کہے گا بھی کہ جی دعا کر دینا ہم کہیں گے تو وہی نہیں تو یوں کہتا تھا. اور یہاں آبرو کا مسئلہ ہے. سارا قربان جاؤں تیرے اخلاق پہ تم کتنی نرم دل ہو. اتنی دیر میں دعا مانگنے بھی بیٹھ گئی وہ فوراً تندرست ہو گیا. اس نے بھی پکی بدماشی کی پھر برائی کا ارادہ کیا. یہ جو بغیرت آدمی ہوتا ہے اسے اپنے قول و قرار کا بھی پاس نہیں ہوتا. ابھی میں نے کیا کہا تھا اور ابھی میں کیا کہنے لگا ہوں اور میری بات کا کیا اثر پڑے گا. فوراً پلٹ گیا. حضرت سارا نے پھر ہاتھ اٹھا دی الہ العالمین ہے تو پھر بدماشی پہ ارادہ کرتا ہے تو اس کو ویسا ہی کر دے جیسا یہ پہلے تھا. اللہ پاک نے پھر ویسا ہی کر دیا. وہ پھر رونے لگا بھائی قسم کھاتا ہوں کچھ نہیں کہوں گا مر گیا میں میرے لیے دعا کرو میں مر رہا ہوں. اندازہ لگاؤ سارا کے ظرف کا. آج عورتیں ذرا سی دیر میں گھبرا جاتی ہیں بددعا گلا شکوا کوسنا پیٹنا. اور یہاں حضرت سارا پھر دعا کر دیتی ہے دوسری مرتبہ بھی اور یہ تیسری مرتبہ پھر برائی کا ارادہ ظاہر کرتا ہے. حضرت سارا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر دعا کر دی الہ العالمین یہ جیسے پہلے تھا اسے ویسا ہی کر دے. اب یہ باز آنے والا نہیں یہ نہیں باز آنے کا. اس کا ارادہ حضرت سارا کی آبرو کو تباہ کرنے کا ہے. حضرت سارا کی آبرو کو برباد کرنے کا ارادہ ہے. اور اللہ پاک کا کیا ارادہ ہے اے ابراہیم سارا کو لے کر ادھر سے گزرو. وہ پکڑ کے سارا کو شاہی محل میں لائے گا. وہاں پہ چھوٹی سی معصوم بچی ہے جس کا نام ہے ہاجرہ. اللہ پاک فرماتے ہیں مجھے اس سے بڑا پیار ہے وہ میری عجیب و غریب بندی ہے. سارا تم آؤ
ابھی بچی ہے, کسی کے دل میں اس کے بارے میں کوئی خیال نہیں گزرا, اس کو پہلے یہاں سے نکال کے لے جاؤ. کیوں؟ اس لیے کہ میں اس کے پیر سے اسماعیل ذبیح اللہ کو پیدا کر کے بیت اللہ کی بنیاد رکھوانا چاہتا ہوں. کہنے لگا اپنے نوکروں اور ملازموں سے, تم تو کہتے تھے کہ عورت لائیں, یہ تو بلا ہے کوئی. تم تو کہتے تھے کہ عورت لائیں, یہ تو بلا ہے کوئی. نکالو میرے محل سے جلدی, لے جاؤ اسے. اور چلتے چلتے کہنے لگا, لو ایک بچی تجھے دیتا ہوں, تیری خدمت کیا کرے گی, اسے لے جا. حضرت سارہ کو حضرت ہاجرہ دے دی. اللہ پاک کا مقصود بھی یہی تھا, اس گھر میں لے جانے سے اللہ پاک کا مقصود یہی تھا کہ جاؤ اور ہاجرہ کو لے کے آؤ. ہاجرہ کو ساتھ لے آئی, ابراہیم علیہ السلام سے نکاح کر دیا, شانی ہوگی, جوان ہوئی. اللہ پاک نے میل میں پانی کا نام و نشان نہیں, آبادی نہیں, آدمی نہیں, چرندہ نہیں, پرندہ نہیں, سفر نہیں, راستہ نہیں. آؤ اس میدان میں دونوں ماں بیٹے کو ساتھ لے کے آؤ, اور یاد رکھو انہیں بٹھا کر کے یہاں پہ تم دونوں کے دونوں کو چلے جانا. اسماعیل علیہ السلام کی نرم و نازک ایڑیوں سے میں بیت اللہ کی بنیاد رکھواؤں گا. حضرت ہاجرہ کو ساتھ لیا, گود میں اسماعیل علیہ السلام ہے, چھوٹے سے, تھوڑی سی کھجوریں ہیں, معمولی سا پانی ہے, اور صحرا میں اس بیابان جنگل میں جہاں کعبہ ہے, جہاں مکہ ہے, کئی 100 میل میں لک و ڈک میدان, کوئی قریب بستی, آبادی, شہر, رستہ بھی نہیں کسی کا. اس میدان میں, جنگل میں حضرت ہاجرہ کی گود میں اسماعیل علیہ السلام ہے, بٹھا کے اور بغیر بولے, بغیر کچھ کہے, یوں ہی واپس ہو لی. سمجھی شاید یہیں کی قریب ہی کچھ دیکھ رہے ہوں گے, لیکن جب ذرا دور نکل گئے حضرت ہاجرہ کا دل دھڑکنے لگا. کھڑی ہو گئی, اسماعیل علیہ السلام کو سینے سے لگا, کرو میرے ابراہیم کہاں چلے, اے ابراہیم کہاں جا رہے ہو, مڑ کے دیکھتے نہیں, پھر کے دیکھتے نہیں. حیران الہی یہ کیا ہوا, سینے سے لگائے ہوئے حضرت ہاجرہ دوڑ لگاتی ہوئی ابراہیم علیہ السلام کے قریب پہنچی, اور راستہ روک کر کے کہنے لگی, او ابراہیم, اے اللہ کے نبی, میں جوان عورت, یہ معصوم بچہ میری گود میں, شہر نہیں, آبادی نہیں, آدمی نہیں, پانی نہیں, ہمیں کس یہاں چھوڑ کر کیوں چلے ہو. کوئی جواب نہیں. حضرت ہاجرہ نے رو دیا اور رو کے کہنے لگی, اے ابراہیم, خدا کے لیے میرا قصور بتاؤ, معافی چاہوں گی, میرا جرم بتاؤ, معذرت کروں گی, میرا گناہ بتاؤ, معافی طلب کروں گی. کیا وجہ, کس گناہ میں, کس جرم میں مجھے اس میدان میں چھوڑ کے چلے ہو. کوئی جواب نہیں. کیا جواب دے, اللہ پاک نے منع کیا ہوا ہے, خلیل زبان کو حرکت نہیں دینا, تاکہ ہاجرہ کا صحیح معنوں میں امتحان ہو. خود ہی بول اٹھی اور کہنے لگی, ابراہیم, کہیں اس پروردگار کا حکم تو نہیں, نبی کبھی ظلم نہیں کیا کرتے, رسول کسی کو تنگ نہیں کیا کرتے, ہمیں جو یہاں چھوڑ کے چلے ہو, کہیں اس مالک کا حکم تو یوں ہی نہیں. بس ابراہیم علیہ السلام نے جواب میں زبان کو حرکت نہ دی, ذرا سا یوں سر ہلا دیا یوں. اللہ اللہ, ہاجرہ تیرا ایمان کتنا مضبوط تھا, دامن چھوڑ کے دوڑ گئی, جہاں بٹھا کے چلے تھے وہی جا کے بیٹھ گئی, اور یوں کہتی ہوئی چلی گئی, ابراہیم پھر جاؤ, رب جانے میں جانوں, وہ خود خبر گیری کرے گا, اس
उसके पास हमारा हाल महफूज है, फिर कोई परवाह नहीं। अल्लाह पाक जो चाहे सो करे, उसकी मर्जी है, मैं उसकी बंदी है, बच्चा भी उसी का बंदा, फिर आप बेपरवाह होके जा सकते हैं। उलमा इकराम ने लिखा है इब्राहिम अलैहिस्सलाम पहाड़ी की ओट में होके सजदे में गिर पड़े, इलाही मैं बाप हूँ, इस औरत का खामिन हूँ, मेरे दिल को मजबूत कर दे, इस मैदान में छोड़ के चलाओ। और फिर नबी का दिल कितना नरम होता है, पैगंबर फिर खलील, नरम से नरम तरीन सजदा शुक्र अदा किया। उधर हजरत हाजरा गोद में लिए बैठी अपने प्यारे मासूम लगते जिगर को, खजूरें खा लेती हैं, घूंट दो घूंट पानी पी लेती हैं। शाम आई, रात बीत गई, जहां दिन में कोई नहीं आया, रात को कौन आएगा। एक फकीर की झोपड़ी में एक रात को चोर आ गया, उसे जब खड़का सुनाई दिया तो कहने लगा चोर को कि तुझे यहाँ रात को क्या मिलेगा, मुझे यहाँ दिन में कुछ नहीं मिलता, यहाँ क्यों धक्के खा रहा है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम तो छोड़ के चले गए, खजूरें खत्म हो गई, पानी खत्म हो गया, घबराहट कोई नहीं, बच्चे को दूध पिलाती है, लिए बैठी है आराम से। खजूरों के खत्म होने के बाद भूख ने तड़पा दिया, पानी खत्म होने के बाद प्यास ने तड़पा दिया। अरब की धूप और मक्के की सरजमीन की शदीद तरीन धूप, दरख्त नहीं, छाया नहीं, कुछ भी नहीं, कोई छांव नहीं, बेसहारा मजबूरी हो गई। जब माँ की छातियों, जब माँ की खुराक बंद हो गई, माँ की ग़िज़ा बंद हो गई, माँ को जब पानी ना मिला, खाना ना मिला, छातियों से दूध उतरना बंद हो गया, हालत ये बनी। इस्माईल अलैहिस्सलाम की इतनी जुबान बाहर निकल आई, भूख और प्यास की वजह से बच्चा तड़पने लगा, जुबान बाहर निकल आई। अपने ऊपर तो बर्दाश्त कर रही थी, अपने ऊपर तो झेल दी जा ही रही थी, बच्चे का माँ से हाल ना देखा गया। दो पत्थर खड़े किए, एक पत्थर को ऊपर रखा, उसके साए में लिटा कर हज़रत हाजरा चल निकली। कभी सफा पे चढ़ती है पहाड़ी पे, कभी मरवा पे चढ़ती है, और जब अपने बच्चे को देखती जाती है, जब ढलान में से गुजरती है तो दौड़ लगाती है। अल्लाह पाक ने फरमाया हाजरा तू तो पानी तलाश कर रही है, तू तो कोई वसीला तलाश कर रही है, और हमें तेरी चाल इतनी पसंद आ गई, हमें तेरी रफ्तार इतनी पसंद आ गई, तेरे बाद कोई नबी हो, मूसा अलैहिस्सलाम क्यों ना हो, ईसा अलैहिस्सलाम क्यों ना हो, यूसुफ अलैहिस्सलाम क्यों ना हो, अय्यूब अलैहिस्सलाम क्यों ना हो, इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा जलीलुल कद्र पैगंबर क्यों ना हो, अबू बकर सिद्दीक जैसा सहाबी क्यों ना हो, फारूक आजम जैसा सहाबी क्यों ना हो, उस्मान बिन नूरैन जैसा सहाबी क्यों ना हो, अली मुर्तजा जैसा सहाबी क्यों ना हो, कुतुबुद्दीन जुनैद बगदादी जैसे वली और अब्दाल क्यों ना हो। हाजरा मुझे अपनी किबरियाई की कसम, जब तक तेरी चाल चल के नहीं दिखलाएंगे किसी का आज मंजूर नहीं। बेशक नबी हो, बेशक रसूल हो, बेशक वली हो, चाल तेरी चलनी पड़ेगी, ये रफ्तार सबको चलनी पड़ेगी। बच्चा जब रोता है तो वह एड़ियां रगड़ता है जमीन में। इस्माईल अलैहिस्सलाम क्योंकि भूख और प्यास की वजह से जब रो रहे थे तो एड़ियां रगड़ी। अल्लाह पाक ने फरमाया कोई अपनी कोठी बंगले का बुनियाद संगे बुनियाद बादशाहों से रखवाएगा, कोई वजीरों से रखवाएगा, कोई डीसी कमिश्नरों से रखवाएगा, कोई पीर और फकीरों से रखवाएगा। मैं अपने घर की बुनियाद इस्माईल ज़बीहुल्लाह की नरमो नाजुक एड़ियों से रखवाना चाहता हूँ। नरम नरम
नरम एड़ियां खुरियां जब इस्माइल अलैहिस्सलाम ने जमीन पे रगड़ी तो वहां से चश्मा फूट पड़ा पानी का। फरमाती है हज़रत हाजरा कि जब मैं सफा पे चढ़ी आखिरी मर्तबा तो मेरे कानों में एक आवाज आई। हज़रत हाजरा ने इस वक्त रो दिया, ओ आवाज देने वाले, मैंने तेरी आवाज सुन ली, अगर मेरा बच्चा जाया हो गया, मर गया तो फिर मैं तेरी इमदाद का क्या करूंगी। मुझे भी प्यास है, भूख बड़ी लगी है, मेरे बच्चे की जुबान बाहर निकली हुई है। ओ आवाज देने वाले, ओ मालिक की कायनात, मैं तुझी से सवाल कर रही हूँ। वापिस आई आके क्या देखती है कि इस्माइल अलैहिस्सलाम की एड़ियों के रगड़ से तो पानी का चश्मा जारी हो रहा है। बस चारों तरफ से मिट्टी के उठा करके वहां पर लेवल बनना था बना लिया, गम गम गम, रुक जा रुक जा रुक जा, मस्कीजा भर लिया, खुद भी पिया। अल्लाह पाक ने फरमाया, हाजरा इस पानी में मैंने दोनों कुव्वतें डाल दी हैं, ये खाने का काम भी देगा, ये पीने का काम भी देगा। 14वीं सब्जी का गोश्त कुर्बान कर दिया जाए तुम पे, अरे विटामिन ए और बी और सी तमाम से तमाम उस पानी में आज तक मौजूद है। इस्माइल अलैहिस्सलाम को भी चुल्लू भर के पिलाया, खुद भी पिया, मस्कीदा भी भर लिया। हदीस में है अगर हजरत हाजरा उसका बनना ना बनाती तो पूरी दुनिया में हम उस पानी को फैला देते, और अब वैसे फैला हुआ है, सारे जहान से लोग आते हैं, पूरी दुनिया से, सब मस्कीते मटके ड्रम गब्बे भर भर के ले जाते हैं। उसमें शिफा भी है और तबर्रुक भी है, और सही मानों में तबर्रुक असल में जमजम है। बाकी चीजें तो मक्का मुअज़्ज़मा में कोई जर्मन से आती है, कोई जापान से, कोई इंग्लैंड से, कोई अमेरिका से, कोई हिंदुस्तान से, कुछ हमारे यहाँ से भी जाती है, तोहफा बन के मुसलमानों के हाथ लगे हुए। सुभान अल्लाह। जिस चीज को हमारे हाथ लग जाए वो तो फिर बाई से बरकत बनी जाती है ना। अल्लाहू अकबर। अल्लाह पाक ने हज़रत हाजरा को कितना बड़ा नवाज दिया, जमजम का कुआं चश्मा जारी कर दिया। आने जाने वाले लोगों ने पानी देखा, यहाँ पे कश्ती एक बस्ती बन गई, लोगों ने डेरे डालने शुरू कर दिए, मक्का मुअज़्ज़मा की बुनियाद पड़ गई। इसके बाद अल्लाह पाक ने हुक्म दिया, मेरे खलील आओ, बैतुल्लाह की बुनियाद तो पड़ चुकी, उसे पूरा तामीर करो। इन्ना अव्वल बैतिन वुदिअ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्कता मुबारकन व हुदल लिल आलमीन। सारे जहान में सबसे पहले मेरा घर बनाया गया, उसी को सारे जहान पे फजीलत है। सारे जहान की मिट्टियों से सबसे अफजल मिट्टी बैतुल्लाह शरीफ की है। खुदावंद जुल जलाल ने उस मकाम को, उस जगह का मकाम ऊंचा कर दिया। कौन है घटाने वाला? उस जगह के सिवा किसी जगह का तवाफ जायज नहीं, हजर अस्वद के सिवा किसी दीवार को चूमना जायज नहीं। खुदावंद जुल जलाल ने इलाही बनाए कैसे बैतुल्लाह को, फरमाया जिब्रील इंजीनियर बनेगा, जिब्रील इंजीनियर बनेगा, मिस्त्री खलीलुल्लाह होगा, मजदूर इस्माइल ज़बीहुल्लाह होगा। कुर्बान जाऊं मिस्त्री के, कुर्बान जाऊं मजदूर के। इब्राहिम अलैहिस्सलाम बैतुल्लाह शरीफ को बना रहे हैं, इस्माइल अलैहिस्सलाम गारा और पत्थर पकड़ा रहे हैं, क्या मंजर बना होगा। हजरत हाजरा भी इमदाद कर रही है, पास बैठकर खामिद मिस्त्री है, बेटा मजदूर बना हुआ है, बनाने वाला खलीलुल्लाह, मजदूरी करने वाला इस्माइल ज़बीहुल्लाह, और बन क्या रहा है बैतुल्लाह, और जिसका घर बन रहा है वो खुद खुदा है, अल्लाह, खुदा का घर बन रहा है। इस्माइल अलैहिस्सलाम जब हाथ ऊंचे नहीं जाता था, इतनी ऊंची दीवारें बन गई जब हाथ नहीं पहुंचता। अब वो कैसे बना, पैर कैसे बांधे, वहां कोई लकड़ रखे हुए हैं, कैसे बनाए।
حضرت اسماعیل علیہ السلام نے دعا مانگی، خلیل اللہ نے آمین کہہ دی۔ یا اللہ پیر بنانے کا میرے پاس انتظام کوئی نہیں، تو خود انتظام کر دے۔ ایک پتھر پہ اسماعیل علیہ السلام گارا رکھ دیتے ہیں، وہ پتھر خود بخود اوپر دیوار کے اوپر گارا پہنچانے کے لیے چلا جاتا ہے۔ پہلے تو لوگ کہتے تھے ایسے کیسے ہو گیا، اب یہ بلڈنگوں پہ مشین میں مسالہ کیسے پہنچا رہی ہے؟ ارے بجلی پہنچا سکتی ہے، خدا نہیں پہنچا سکتا، خدا کے اختیار میں نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے جس پتھر پہ کھڑے ہو کر تعمیر فرمائی، جتنا حضرت ابراہیم چاہتے وہ پتھر اونچا ہو جاتا، جتنا چاہتے وہ نیچا ہو جاتا۔ بیت اللہ شریف مکمل ہو گیا، پورا ہو گیا، سارا خاندان ابراہیمی موجود ہے، دعا مانگ رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، الہ العالمین عمر رسیدہ بوڑھے بزرگ قسم کے لوگی، پرانی عمر کے لوگی، اے اللہ جو تیرے اس گھر کا طواف کرنے آئے، جو تیرے اس گھر کا حج کرنے آئے، تو اس کے سارے گناہ معاف کر دے۔ حضرت اسماعیل آمین فرما رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب دعا کر لی، حضرت اسماعیل علیہ السلام اٹھے اور دعا کرنے لگی، الہ العالمین اس گھر کو شرف قبولیت عطا فرما، بنا ہم نے دیا، قبول تو فرما، اور امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے نوجوان ہیں، الہ العالمین جو بھی اس میں حج کرنے کے لیے آئے، میں پیشگی ان لوگوں کے لیے دعا کرتا ہوں، ان کے جرم اور خطاؤں کو معاف فرما دے۔ تمہارے پیدا ہونے میں خدا جانے کتنے ہزار سال باقی تھے، ابراہیم خلیل اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ تمہاری مغفرت اور بخشش کے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں۔ سارے خاندان نے آمین کہی۔ نوجوانوں کے حق میں حضرت اسماعیل علیہ السلام نے دعا مانگی، حضرت ہاجرہ اٹھی اور دعا مانگنے لگی، الہ العالمین تیرے گھر کا صدقہ مانگتی ہوں، میرے خامد نے بنایا، میرے بیٹے نے مزدوری کی، تیرے گھر کا صدقہ مانگتی ہوں، جوان عورت جتنی بھی حج کرنے کے لیے آئے، جو بھی اس گھر کا طواف کرنے کے لیے آئے، ان کی ساری عمر کی خطاؤں کو معاف فرما دے۔ ہاجرہ نے دعا مانگی، خلیل نے آمین کہی، اسماعیل ذبیح اللہ نے آمین فرمایا۔ حضرت سارہ اٹھی اور دعا کرنے لگی، الہ العالمین بوڑھی عورتی، کمزور قسم کی عورتی، عمر رسیدہ ضعیف عورت جو تیرے گھر کا طواف کرنے کے لیے آئے، تو اس کے عمر بھر کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ سارے خاندان نے آمین کہی۔ تو بیت اللہ شریف اس طرح پر ابراہیم علیہ السلام نے بنایا، اور ان مشکلات اور مصیبتوں سے یہاں تک پہنچے۔ اسماعیل علیہ السلام کی نرم و نازک ایڑیوں سے اس بیت اللہ کی بنیاد رکھی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو پیغمبر ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کی غلامی نصیب فرمائے۔ یہ تھے حضرت مولانا قاری حنیف ملتانی صاحب، جو آپ کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی قربانی یعنی بیت اللہ کی تعمیر کا واقعہ بیان فرما رہے تھے۔ اسی طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل حافظ وائس چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں، شیئر کر دیں، گھنٹی کا بٹن کو دبا دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیوز آپ تک جلد پہنچ جائے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، ملتے ہیں پھر ایک ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔